بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب آج کل مال اور دولت کی لالچ کی وجہ سے بھائی اپنی بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو میرے بھائی ایک بات غور سے سمجھیں کہ جیسے والدین کے ترکہ یعنی وراثت میں اولاد نرینہ کا حق ہے، ایسے اللہ رب العزت نے بیٹیوں کا بھی حق رکھا ہے، اور کسی کے حق کو بغیر ان کی اجازت کے ہڑپ کر لینا، اپنے پاس رکھ لینا، روک لینا، یہ شریعت نے سختی سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دین ہے۔ دیکھیں ہم کیسے ظالم ہو چکے ہیں کہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں، بیٹا اور بیٹی، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے ایک ہی ماں سے دودھ پینے والے بیٹا اور بیٹی، انہی کا حق مارا جاتا ہے۔ یعنی بھائی حق رکھ لیتے ہیں اور اپنی بہنوں کو نہیں دیتے، ان کو حصہ دار نہیں سمجھتے، یا ان سے زبردستی ہڑپ کروا لیتے ہیں، معاف کروا لیتے ہیں، تو یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس میں سخت وعید حدیث میں وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی اور کا حق بغیر اس کی اجازت کے ظلم کے طور پہ روک لے، ہڑپ کر لے یا اپنے پاس رکھ لے اور اس کو ادا نہ کرے، تو اس کی وعید کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ساتوں زمینوں میں سے جتنا حصہ اس نے اس سے لے لیا ہے غیر حق کے طور پر، اس سے حق کے بغیر لے لیا ہے، تو اتنی زمین کو بالشت ہو چاہے اس سے زیادہ ہو، ساتوں زمینوں کو اکٹھا کر کے اس کے گلے میں ڈال کے توق بنا دیا جائے گا، جس کے بوجھ کو یہ قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اور دوسری ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی وارث کے حق کو اگر روک لے، یعنی کوئی اگر بھائی ہے یا بہن ہے یا بیٹا ہے یا والد ہے، کوئی بھی شکل کے اندر کسی وارث کے حق کو وہ روک لے گا، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو اللہ اس کے لیے جنت کو بھی روک لے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کے حق کو روکے گا، اللہ رب العزت اس کے ساتھ جو ہے نا کل قیامت والے دن اچھا معاملہ نہیں فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو سامنے رکھیں۔ بھائی جہاں اپنا حصہ لے رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی بہنوں کو بھی اس میں حصہ دیں، بہنوں کو محروم نہ کریں، اللہ کے عذاب سے ڈریں، قیامت کے دن سے ڈریں۔ اللہ کے سامنے ہم کیسے پیش ہوں گے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم حصے کو صحیح ترتیب پہ تقسیم کریں۔ اللہ تعالیٰ وراثت کو قرآن و سنت کے مطابق تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔